تحریک انصاف ووٹر بہت شدت پسند ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لاڑکانہ سے ایک سے زیادہ سیٹیں نہ ہار جائیں. السلام علیکم ویورز، حسن نثار آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن صحرا. ویورز، آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، دست شناس ہے. جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے میرے ذہن میں ایک شعر گھوم جاتا ہے اور میں ان کے گوش گزار بھی اکثر کرتا رہتا ہوں. میرا ہاتھ دیکھ برہمنا، میرا یار مجھ سے ملے گا کب، تیرے منہ سے نکلے خدا کرے اسی سال میں اسی ماہ میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ. سر یہ بتائیں سب سے پہلے کہ دست شناس اور ستارہ شناس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، دست شناس اور ستارہ شناسی بالکل دو مختلف علم ہیں. دست شناسی بنیادی طور پر علامات اور لکیروں پر بیس کرتا ہے، اور اسٹرولوجر جو ہے وہ اسٹرونومس سے جو ایک چارٹ بنا ہوا ہے اس سے استفادہ کر کے قسمت کا حال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو سریحن اسٹرونومی اور جس کا ذائچہ بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. کیوں؟ ذائچے کی بنیاد جو ہے نا وہ ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ ہے. میں تینوں دے دیتا ہوں، وہ بتائے بندے کا بچہ ہے، بلی کا بچہ ہے یا کون پیدا ہوا. اگر اسے اس بات کا ہی علم نہیں کہ اس لمحے میں کون پیدا ہوا تو وہ پھر کس کی قسمت کا حال بتا رہا ہوتا. واہ کیا بات ہے. اچھا سر، نواز شریف، عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا مزیدار سوال ہے ابن صحرا. پاکستان میں 3 پارٹیاں رجسٹ کرتی ہیں: پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف. پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے نا وہ بھٹو ازم کا دل دادا ہے. مسلم لیگ نون بنیادی طور پر اس کے ووٹر کی تعداد جو ہے عمرہ، اپر مڈل کلاس اور اس سے اوپر والی کلاس پر ہے، سرمایہ دار. جب آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا ووٹر بہت شدت پسند ہے. تھوڑا سا نہ تو اسے مہنگائی سے غرض ہے، نہ اسے کھانا ملا ہے یا بھوکا ہے اس بات سے غرض ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ اس شخص سے جو اس ملک کو کھا گیا وہ واپس لو. اس سے پیسے واپس کیسے لینے ہیں؟ اس سے واپس لو جو اس ملک کو کھا گیا. اب یہ تینوں کے ووٹرز کی جو حیثیت، اہمیت اور خواہش ہے وہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہے. جی سر، آج کل عوام کے، آپ نے بلاول صاحب کی بھی بات کی اور پیپلز پارٹی، عوام کے ذہن میں یہ سوال بہت زیادہ گونج رہا ہے کہ بلاول صاحب کی شادی کب ہوگی اور ان کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز کتنے ہیں؟ بلاول زرداری بھٹو مستقبل کے بہت بڑے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے آئندہ آنے والے الیکشنز میں لاڑکانہ سے ایک سے زیادہ سیٹیں نہ ہار جائیں. یہ بہت بڑی آپ نے بات کی ہے. اور ان کے پرائم منسٹر بننے اور شادی کب ہوگی، کوئی ہے پریڈکشن؟ شادی کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس، جس کی آگے چل کر بھی بات کریں گے. شادی کو میں قانون کا درجہ اب جو نیو لاز بنائے ہیں نہیں دیا. کیوں؟
20 سال تک لوگ اپوزٹ سیکس کے ساتھ تعلقات بنائے رکھتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ہماری شادی نہیں ہوئی۔ پیپر میرج ہو جاتی ہے، نکاح پڑھا لیتے ہیں، اور 20 سال ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں تو ہاتھ دکھا کر کہتے ہیں کہ جناب ہماری 20 سال پہلے شادی ہو چکی تھی۔ شادی بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے جذباتی وابستگی اور پھر میل ملاپ کا نام ہے۔ یہ جس کو ہم شادی کہتے ہیں اس میننگز میں شادی کی کوئی ٹائمنگ نہیں، اور اس کا فیصلہ تو آج سے 1450 سال پہلے ہو چکا کہ شادی کی عمر کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اور ان کے پی ایم بننے کے چانسز؟ میں نے بتا دیا نا کہ مستقبل کے بہت بڑے آدمی ہیں، اور مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ لاڑکانہ سے بھی اس دفعہ 1 سے زیادہ سیٹیں نہ ہار جائیں۔ اچھا، آپ نے اپنے جواب میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے۔ بس میں نے جو کہنا تھا اپنے علم و فن کے مطابق کہہ دیا، واللہ عالم بالصواب۔ سر، لوگ مہنگائی کے ہاتھوں موت کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں، کیا مہنگائی پاکستان میں کم ہوگی؟ پاکستان میں مہنگائی کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ مہنگائی سے لوگ نہیں مرتے، بے انصافی سے مرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ سے مرتے ہیں، بدعنوانی سے مرتے ہیں، کم تول سے مرتے ہیں، جھوٹ سے مر جاتے ہیں۔ مہنگائی سے میں نے آج تک زندگی میں لوگوں کو جب مرتے دیکھا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے۔ اب انقلاب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اب مہنگائی کی جگہ وہ تمام عناصر جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے لے لیے۔ جی واہ سر، آپ کا پرانا موقف ہے کہ پاکستان میں نظام بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو کیا آپ اب بھی اپنے اس پرانے موقف پر قائم ہیں؟ میں قسمت کے ماننے والا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ انقلابی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو چکا سن 2018 سے، آگے چل کر نظام مکمل طور پر بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے بھی میرا موقف یہی تھا، اور اب بھی میں اسی موقف پر قائم ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ سر، آپ کی اپنی کتاب ہے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اچھا جی، اس طرح سے ہے کہ 300 سال پہلے پامسٹری کے قوانین بنے جو 11 علامات پر بیس کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے سوال تھے جس کا جواب تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ بحیثیت کنگ میکر کنگ نہیں بنے کہ میری 1996 میں پریڈکشن آئی غلط ہوئی، تو پھر میں نے دوبارہ سے اس کو ریوزٹ کیا اور ریورس انجینئرنگ کے تھرو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ قانون بنایا، جس میں 32 راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات، پھر اس کے بعد ہاتھوں کی 7 قسم کی ساخت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مخلوط معاشرہ معرض وجود میں آ چکا، جو غیر لسانی، غیر قبائلی تو ہے لیکن غیر مذہبی نہیں۔ اس کے بعد 7 قسم کی انسان کے اندر پائی جانے والی انرجی جو طاقتور کو کمزور سے منتقل نہیں ہوتی، طاقتور کی کمزور کو منتقل ہوتی ہے، پر بیس کر کے مکمل اعتبار سے اس کا سٹرکچر چینج کیا۔ اب جب اس آئینے میں کسی بھی شخص کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو آپ سکین کر لیتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔